اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سوگواران اہل بیت علیہم السلام و سوگواران اليوم یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں کہ جس کی میں نے تلاوت فرمائی یعنی قرآن کہ جو پاک و پاکیزہ ہے، یہ قرآن طاہر ہے، مطہر ہے. عزیزان محترم، جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت پیش فرمائی ہے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی، اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں اور سورہ حمد بھی کہتے ہیں. عزیزان محترم، اس سورہ میں پروردگار عالم نے 7 آیتیں اور 25 کلمات اور 123 حروف دیے ہیں. میں نے جن آیتوں کو لیا ہے وہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ پروردگار ہمیں گامزن رکھ صراط مستقیم پر. اچھا، بعض مسلمانوں کے درمیان میں ترجمہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے یا گامزن رکھ صراط مستقیم پر. پھر دوسری آیت جو آگے ارشاد فرما رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار جو تو نے یعنی ایک صراط مستقیم کا ہے، لیکن اسی پروردگار نے اس صراط مستقیم کے بعد 2 راستے ہمیں عطا کیے ہیں. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم یعنی پروردگار صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ایک پروردگار نے جو صراط مستقیم کے بعد آیت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ نعمت والے راستے پر تمہیں رہنا ہے، یعنی تمہیں جو چلنا ہے. ہم نے ایک صراط مستقیم دیا ہے، صراط مستقیم کے بعد پھر تمہارے 2 راستے آئیں گے، ایک نعمت والا راستہ ہے اور اس کے بعد جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی غضب والا راستے پر. عزیزان محترم، یہ سورہ الحمد ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کے آگے موضوع اپنے اور بڑھاؤں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم صرف پہلے الحمد کی پہلے تعریف دیکھیں کہ آیا یہ قرآن مجید ہے کیا. عزیزان محترم، آج ہماری پہلی مجلس ہے اور انشاءاللہ یہ آج شب 19 یعنی 19 کا دن اور اس کے بعد 20 اور اس کے بعد 21 یعنی 3 مجالس مسلسل ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ اسے محظوظ ہوں گے. عزیزان محترم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی اور سوانح حیات کے عنوان سے اور ان کے کچھ معجزات، فضائل اور کرامات انشاءاللہ اپنے ناقص العقل کے اعتبار سے میں انشاءاللہ آپ تک پیش کروں گا تاکہ انشاءاللہ آپ کے دل اور دماغ منور ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں سورہ الحمد کو رکھا. اب سورہ الحمد کی 2 باتیں اور سامنے آتی ہیں کہ پروردگار نے اس قرآن میں، اسی قرآن میں ایک آیت عطا فرمائی. وہ آیت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ.
اور ہم نے آپ کو سب مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. یعنی دیکھیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے اس قرآن آیت میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم اور سب مثانی جو عطا کیا. یعنی یہ وہ سورہ ہے سورہ الحمد جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. جو توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، یہ وہ سورہ ہے جو 2 مرتبہ، جسے سب مثانی کہا گیا قرآن مجید، اور دوسری طرف یہ وہ سورہ ہے جو 2 مرتبہ نماز کے درمیان میں پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اور اسی سورے کے اندر تیسری چیز اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اسی سورے میں یعنی سورہ الحمد میں صراط مستقیم سے لے کر یہاں تک یہ حمد خدا بند متعال کے لیے ہے، یعنی پروردگار کے اس کے لیے، اور اس سے لے کے آخر تک جو آیتیں ہیں اس میں یعنی 2 مرحلے ہیں صرف سورہ فاتحہ میں. یعنی سورہ الحمد میں 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے وہ پروردگار کی ثنا اور دوسرا مرحلہ بندوں کے لیے ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں سب سے پہلے یہ خبر ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو کیوں نازل کیا، تاکہ مسلمان، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور دیگر اور بھی اس میں آ سکتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دیا ہے. خصوصاً میں کہتا چلوں اس پروگرام کے ذریعے سے اور اس مجلس میں کہ ضروری ہے کہ ہر انسان غور و فکر کرے کس پر؟ قرآن مجید، کیونکہ اس میں آیتیں مسلسل وارد ہوئی ہیں کہ تم ایسے نہ سمجھنا بلکہ غور و فکر کرتے رہنا. کا کس میں؟ کا قرآن مجید میں. آئیے ہم دیکھنا تو چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزان محترم کہ قرآن مجید ہے کیا. پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا. کب؟ وہ کون سی؟ کہ لوح محفوظ پر. لوح محفوظ پر خداوند متعال نے رکھا، اور اس کے بعد وہیں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس قرآن مجید کو لکھا ہے. اور اس کے بعد لانے والا کون ہے؟ کہ جناب جبرائیل ہیں. کہ کس پر نازل ہوا؟ کہ پیغمبر اکرم پر. اب عزیزان محترم، میں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو قرآن مجید نازل کیا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 4 سرداروں کے درمیان میں یہ قرآن رہا ہے. کا کون؟ کا پہلا سردار جو کائنات کا ہے، رب العالمین ہے، کا وہ پروردگار جل جلالہ ہے. کا دوسرا سردار کون ہے؟ کا وہ خاتم النبیین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بھی کوئی اہل بیت علیہ السلام کا نام آئے تو فوراً صلوات کریں. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. میں انشاءاللہ اس صلوات کے بارے میں بھی انشاءاللہ دوسری مجلس میں کوشش کروں گا کہ بیان کر سکوں. تو عزیزان محترم، ایک سردار رب العالمین، دوسرا سردار جو ہے وہ کون ہے؟ کا دوسرا سردار نبیوں کا سردار ہے. کا کون؟ محمد مصطفیٰ. اور تیسرا سردار کون ہے کہ جس نے اس قرآن کو لکھا ہے، جس نے جمع آوری بھی کی ہے قرآن کی، کا وہ کون ہے؟ کا وہ کوئی اور نہیں، اماموں کا سردار یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور چوتھا سردار کون ہے؟ کا چوتھا سردار وہ ہے کہ جو جتنے بھی فرشتے ہیں ان کا سردار کا کون؟ کا جناب جبرائیل ہیں. یعنی ہمیں پتہ لگا کہ کائنات کا سردار پروردگار، نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اماموں کا سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرتضی، اور اس کے بعد فرشتوں کا سردار جناب جبرائیل. یعنی یہ سوچیں کہ قرآن کریم، قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہماری صاف اور پاکیزہ کتاب ہے. بس ہمیں یہی تو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو 4 سرداروں کے درمیان میں وجود میں آئے، اسے قرآن مجید کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہی وہ قرآن مجید ہے کہ جس کی تفسیر کے لیے جناب مولا کائنات موجود ہیں ایک جگہ پر، اور ابن عباس کہ جن کو اصل عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے، وہ ایک جگہ موجود ہیں. اور اسی اثنا میں مولا کائنات نے کہا، اور ابن عباس میں تمہیں صرف سورہ حمد کے بارے میں کچھ بیان کر سکوں. ابن عباس ابھی کچھ قدم آگے بڑھے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے، سلام دعا ہوئی. سلام دعا ہونے کے بعد اب یہاں سے امام نے شروع کیا. ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان محترم، میں جو آپ کے انشاءاللہ خدمت گزار رہوں گا، اس جملوں پر توجہ فرمائیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ کیا ہے اے ابن عباس، دیکھو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو تفسیر قرآن ہے، بلکہ میں صرف اور صرف تمہیں الحمد کی تفسیر بتانا چاہتا ہوں. ابن عباس موجود ہیں. ارباب ازا، کیا وہ دن ہوگا، کیا وہ رات کی تاریخی ہوگی
جب لسان اللہ کی زبان حمد کی تفسیر میں معطر تھی اور معرف و حقائق کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر زبان امامت سے تیزی کے ساتھ روا دوا تھا اور گنجائش کچھ نہ بچی تھی، ابن عباس علمی تشنگی بجھا رہے تھے، دامن شب سمٹ رہا تھا، اور عجیب مرحلہ تھا کہ دامن شب اچانک سمٹنا شروع ہو گیا تھا اور کسی میں گنجائش ختم نہ رہ گئی تھی، رات کی سیاہی چھٹ گئی تھی، وقت ختم ہو گیا، مگر معرفت حقائق امیر المومنین اور تفسیر حمد خدا بند عالم ختم نہ ہوا۔ اگر میں مولا کائنات اسی اسنا میں فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس یاد رکھنا، اگر میں چاہوں تو سورہ الحمد کی تفسیر سے اتنی کتابیں لکھوں جنہیں 70 اونٹ اٹھا سکیں۔ اے ابن عباس یہ یاد رکھنا، میں تمہیں بیان کرتا چلوں اور اس کو تحریر کرنا۔ ابن عباس تحریر کر رہے ہیں، وقت ختم ہو چکا تھا، رات دامن شب سمٹ رہا تھا اور اچانک رات جیسے ہی ختم ہوئی صبح نمودار ہونے والی تھی کہ مولا نے فرمایا اے ابن عباس یاد رکھنا، یہ جملہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مولا نے فرمایا کہ اے ابن عباس جو کچھ پورے قرآن میں ہیں، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، اور جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ صرف سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس بے کے نیچے نقطہ ہے۔ ابن عباس یاد رکھنا، اس کو نشر بھی کرنا اور لکھنا کہ انا نقطۃ تحت البا۔ اے ابن عباس یہ یاد رکھنا کہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا آقا و مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اے ابن عباس یہ حمد کی تفسیر ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی۔ عزیزان محترم، آج 19 رمضان ہے، آج 19 رمضان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 19 رمضان، بلکہ میں ایک پیغام دیتا چلوں ہر ایک مومنین جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے سرگنو ہوتے ہیں اور ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ میرا مولا علی ابن ابی طالب ہیں کہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کا جشن سب نے منایا، ہر ایک شیعہ خوش ہوا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ لیکن عزیزان محترم، یہ 19 رمضان جیسے ہی 2 دن کے بعد یعنی 15 رمضان کے بعد 2 دن گزرتے ہیں، ہر شیعہ سیاہ لباس میں آ جاتا ہے۔ سیاہ لباس میں کیوں آ جاتا ہے؟ کیا اس لیے آ جاتا ہے کہ یہ غم علی ابن ابی طالب عنوان سے مناتا ہے۔ آج سے لے کر اور 3 دن تک عزیزان محترم، ہم شیعان حیدر کرار میں ہمیشہ امام فرماتے تھے کہ ہم شیعان حیدر کرار میں سب سوگوار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بھی شب عاشور سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہیں سے بنیاد کربلا شروع ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، بس میں چند جملے اور ربط مصائب میں بیان کروں۔ روایت میں ہے کہ مولا کائنات جب مدینے سے کوفہ آئے ہیں تو امام کی زندگی کوفے میں چند سال گزری ہے۔ روایت ہے، بڑی سخت روایت ہے عزیزان محترم، کہ جناب سیدہ کا دور اور مولا کائنات کا گھر میں آنا اور جناب سیدہ کا رونا۔ امام نے فرمایا اے سیدہ کیوں رو رہی؟ کہا مجھے خواتینوں نے بتایا ہے، مدینے کی خواتینوں نے بتایا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب اگر کوئی گلی سے گزر رہے ہوں تو کوئی انہیں سلام نہیں کرتا۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ کہہ کے خاموش ہو گئیں، لیکن اس وقت علی ابن ابی طالب نے کہا اے سیدہ، صرف غم اتنا غم نہیں ہے، بلکہ یہ علی سلام بھی کرتا ہے تو اس علی کا سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔
अजीज़ान मोहतरम, मैं क्या मसाइब पढ़ूँ, सिर्फ़ और सिर्फ चंद जुमले ताकि आँख में आंसू आ जाए और परवरदिगार इसे कबूल फरमाए। आज 19 रमज़ान बराह रास्त ये नश्र होगा इंशाअल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, हम बड़े परेशान हो जा रहे हैं हर लम्हे में, लेकिन उस मज़लूम अव्वल से पूछें जिसे तारीख़ इस्लाम में मज़लूम अव्वल कहा गया, वो कोई और नहीं बल्कि अली इब्न अबी तालिब। मौला फरमाते हैं, सैयदा सिर्फ ये नहीं है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, जब मैं सलाम भी करता हूँ तो लोग उसका जवाब नहीं देते। अजीज़ान मोहतरम, ये कहना था कि दोनों मेरे मासूम रोते रह गए। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, बड़ा सख्त मरहला है अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी के अंदर, जनाब सैयदा की ज़िंदगी के अंदर, कि वो लोग जो हमेशा अली इब्न अबी तालिब का नारा लगाया करते थे, आज वो सलाम नहीं करते, ना सलाम कबूल करते हैं। आइए हज़रत अजीज़ान मोहतरम, मैं इंशाअल्लाह कल की मजलिस में कुछ मस्जिद कूफा और नजफ़ अशरफ के बारे में बयान करूँगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ये सवानाहात अली इब्न अबी तालिब के उन्वान से है। अजीज़ान मोहतरम, रिवायत कहती है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसे ही 18 का दिन गुजरा और 19 की रात, यानी 18 के दिन और 19 की तारीख़ आने वाली है, उसी असना में इमाम हमेशा रमज़ान के वक्त इस मस्जिद यानी कूफे के अंदर हमेशा इमाम कभी अपने फ़र्जंदों के पास जाते थे ताकि अफ्तार कर सके, और कभी अपने बच्चियों के घर जाया करते थे। अजीज़ान मोहतरम, जब आखिरी दिन था तो जनाब कुलसूम के दरबार में गए और जाने के बाद कहा, जब अफ्तार कर चुके तो इमाम ने फरमाया, ए बेटा कुलसूम मेरे करीब आओ। जनाब कुलसूम करीब आई और अपने बाबा के चेहरे की तरफ देखा, और जैसे ही चेहरे की तरफ देखा तो इमाम फरमाते हैं, ए बेटा कुलसूम, ये तुम्हारे बाबा की आखिरी रात है और अनकरीब तुम्हारा बाबा तुमसे जुदा होने वाला है। अजीज़ान मोहतरम, कि मैं मसाइब आगे बढ़ूँ लेकिन एक जुमला दे चलूँ। रसूल खुदा ने फरमाया था कि ए अली, याद रखना एक दिन वो आएगा कि जब तुम्हारे सर का खून तुम्हारे रेशु पर आ जाएगा, यानी तुम्हारी दाढ़ी पर वो तुम्हारा खून आएगा सर का। ए अजीज़ान मोहतरम, ये कहना था और वो वक्त आ गया कि अली इब्न अबी तालिब अपने बैत खाना पर आए हैं, और आने के बाद अभी मुसल्ले पर बैठे हैं, लेकिन चंद लम्हों के बाद खड़े होते हैं और सहन में आते हैं, बैत खाना सहन में आकर परवरदिगार की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ कहते हैं कि बेशक मेरे माबूद, ये वो वक्त है कि जो तूने जिससे वादा लिया है। अजीज़ान मोहतरम, इमाम ने जैसे ही सुबह करीब हुई, इमाम ने अबा खबा पहनना शुरू किया, और करने के बाद इमाम अपने घर से जाना ही चाहते हैं कि जो बतखें मौजूद हैं, जो मुर्गाबियाँ हैं, वो इमाम की अबाओं को पकड़ने लगी। माजरा देखने लगे लोग, सहाबा माजरा देख रहे हैं। पूछा गया कि इमाम ये क्यों पकड़ रहे हैं? इमाम हसन करीब आए और कहा, बाबा ये बताइए कि मुर्गाबियाँ आपके अबा के दामन को क्यों पकड़ रही हैं? मौला ने फरमाया, ए बेटा हसन, ये नौहज़ारी कर रही है। अरबाब अज़ा, ये कहना था। इमाम हसन बेचैन हुए। इमाम हसन से मौला कायनात ने फरमाया, ए बेटा याद रखना, मेरे बाद इन मुर्गाबियों को अगर तुम संभाल लेना तो संभाल लेना, वरना इन्हें आज़ाद कर देना। अरबाब अज़ा, इमाम के बड़े सख्त जुमलात थे। अरबाब अज़ा, बस एक गोशा देना चाहता हूँ, ख़त्म दुआ होगी इंशाअल्लाह। रिवायत है कि जैसे ही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अभी अपने बैत खुदा से बाहर मस्जिद के लिए रवाना हुए थे कि कुछ सहाबे इकराम इमाम के इर्द गिर्द आने लगे। अजीब मरहला था ये अली इब्न अबी तालिब का कि एक सहाबी कहता है कि मैंने देखा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब हमने गर्दिश में लिया तो अली इब्न अबी तालिब कह रहे थे कि आओ सब मस्जिद में चलें और नमाज अदा करें, लेकिन जाने से पहले जैसे इमाम मस्जिद में दाखिल होना चाहते हैं और अपने घर से बाहर निकले और मस्जिद में दाखिल होना चाहते हैं, उससे कब्ल दरमियान में इमाम ने अपने सहाबा इकराम से एक मर्तबा इशारा अपने हाथों का किया। अरबाब अज़ा, सहाबी पहचान ना पाए कि इमाम ने यह हाथों का इशारा क्यों दिया, लेकिन जब मस्जिद में वारिद हुए इब्ने मुलजिम मलून वहां पर मौजूद था। मैं यहाँ पर एक और चीज बयान करना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जो कल के मसाइब में इंशाअल्लाह बयान कर
کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور میں نے سنا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی مسجد میں وارد ہوئے ابن ملجم کو اٹھایا جو ابھی الٹا لیٹا ہوا تھا۔ عزیزان محترم جو ابن ملجم ملعون کے جو تلوار تھی اس نے اتنا زہر لگا ہوا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ زہر اگر پورے کوفہ میں دے دیا ہوتا اور سب پی لیتے تو شاید سب مر جاتے، لیکن ہائے میرا مولا 2 دن تک، کیونکہ شیر خدا تھا، 2 دن تک برداشت کرتا رہا۔ عزیزان محترم امام نے ابن ملجم کو آواز دی، اے ابن ملجم وقت اذان ہو چکا ہے، کھڑے ہو جاؤ، وقت نماز قریب ہے۔ مولا مصلی پر گئے، ابھی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر کہا۔ عزیزان محترم آج 19 رمضان ہے، کیونکہ سب جتنے بھی زائرین یہاں پر آتے ہیں وہ مسجد کوفہ ضرور جاتے ہیں۔ ارباب اعضاء آج کی شب انشاءاللہ مسجد کوفہ میں ہوگی۔ ارباب اعضاء جیسے ہی مولا نے اذان دی مصلی پر آئے اور نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کہا، اللہ اکبر۔ ابن ملجم نے امام کی طرف دیکھتا رہا، جیسے امام رکوع میں گئے، رکوع کے بعد جیسے ہی سجود میں گئے، بس یہیں پر ایک گوشہ دینا چاہتا ہوں ارباب اعضاء، جیسے ہی امام سجود میں گئے ابھی اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا عزیزان محترم، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں ہم جیسے ہی رکوع کے بعد سجود میں جاتے ہیں اور سجدے میں سے سر اٹھاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو آسانی سے جاتے ہیں، لیکن جب واپس بلند ہوتے ہیں تو بڑی تیزی سے آتے ہیں۔ ملعون نے یہی فراق دیکھا کہ امام ابھی سجود میں ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب امام جیسے ہی بلند ہوئے، ملعون نے اپنی پوری طاقت سے امام کے سر پر ایسا ضرب لگایا کہ آواز آئی، اللہ قتل علی ابن ابی طالب علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔